سر فصل رب کا منہر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ المولانا العظیم۔ آج ہم لوگ یہاں صدر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جلال صاحب کی قیادت میں ایک وفد کی صورت میں یہاں موجود ہیں۔ ملک محمد نواز صاحب ہیں، سردار نعیم صاحب ہیں، ہم باقی لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک وفد یہاں حاضر ہوا تھا۔ ہم سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور آپ دوستوں کا بھی بہت شکریہ۔ یہ بات میں پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساری گفتگو نہایت مختصر ہوگی۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا، اس کے بعد پھر سالار جمہوریت بات کریں گے، اور سوال جواب کا کوئی سیشن نہیں ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، بس جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی، باقی سوال جواب پھر کسی دوسرے موقع پر کریں گے جمعہ کا وقت۔ تو ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے تھے، اور ہم سارے یہ درخواست لے کے حاضر ہوئے تھے سالار جمہوریت کے پاس کہ وہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ہم نے بغور جائزہ لیا، اور اس بات پر ہم نے اتفاق کیا کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر میں ریاست کے تشخص کے لیے، ریاست کے داخلی وقار کے لیے، تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی اصل حالت بحال کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی جو اولین سیاسی جماعت آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اس کو بحال کیا جائے، اور اس جماعت کو دوبارہ سر و منظم کیا جائے، جو ماضی میں کسی نہ کسی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی اور بہت مشکلات کا شکار رہی۔ تو اس بات پر ہماری بات ہوتی رہی۔ اس ساری بات سے پہلے ہمارے یوتھ ونگ کے چیئرمین سردار عثمان علی خان، وہ سردار سکندر یاد خان صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر صدر مسلم کانفرنس کی قیادت میں ایک وفد یہاں پہ آیا، اور آج میں خود اور ہم سارے لوگ یہاں حاضر ہوئے۔ تو ہم نے مسلسل یہ گزارش کی سالار جمہوریت سے کہ وہ مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کریں، مسلم کانفرنس کی رہنمائی قبول کریں، اور اس وقت وہ آزاد کشمیر میں اور ریاست میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان موجود نہیں ہے، تو اس وقت وہ ریاست جموں و کشمیر کی سب سے بڑی، سب سے قداور اور سب سے تجربہ کار سیاسی شخصیت ہے۔ کوئی شخص نہ ہو ان کے علم کا ہے، نہ تجربے کا ہے، نہ سمجھ کا ہے، اور جو شخص مسلم کانفرنس کی صدارت پر کئی بار فائز رہ چکا ہو، جو شخص کئی بار آزاد کشمیر کا صدر رہ چکا ہو، جو شخص کئی بار آزاد کشمیر کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، یہ منفرد اعزاز ہے سردار سکندر یاد خان صاحب، باقی کسی دوسرے کے پاس یہ تجربہ نہیں ہے۔ تو ہم سارے لوگ یہ گزارش لے کے حاضر ہوئے تھے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت بھی دیا خرابی صحت کے باوجود، اور پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ وہ ہماری گزارش جو ہے اس کے جواب میں یہاں خود کچھ باتیں آپ سے کریں گے، لیکن میری پھر آپ سے درخواست ہوگی، کیونکہ اس کے بعد میں نے پھر شکریہ ادا کرنا ہے، تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اس میں کوئی سوال جواب آج کی نشست میں میری پیشی درخواست ہے کہ نہیں کی جائے گی، اور صرف تو میں سردار سکندر یاد خان صاحب نے ہماری جو گزارش ہے اس سے اتفاق کیا ہے، قبول کیا ہے، جو شفقت کی ہے، انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ وہ مجاہد اول کے دیرینہ ساتھی ہیں، اور یہ مسلم کانفرنس میں غازی کشمیر سردار فتح محمد خان کریلوی ان کے وقت سے لے کر تحریک آزادی کشمیر ہو، نظریہ علاقہ پاکستان ہو، آزاد کشمیر کا تشخص ہو، تعمیر و ترقی ہو، یہاں کے لوگوں کا روزگار ہو، یہاں کے لوگوں کا مستقبل ہو، پاکستان کے ساتھ وابستگی ہو، پاکستان کا دفاع ہو، اس ساری بات میں سردار فتح محمد خان صاحب کریلوی، اور پھر ان کے بعد غازی ملت سردار سکندر یاد خان صاحب کا، اس گھرانے کا، خاندان کا بڑا ایک تاریخی اور منفرد رول ہے۔ تو یہ ہم سب لوگوں کے عزیز ہیں، کارکن ہیں۔ میں خود سیاست میں پہلی بار جب آیا تو مجھے یوتھ بورڈ کا چیئرمین سردار سکندر یاد خان صاحب نے بطور صدر بنایا تھا، اور میں ان کا ہاتھ پکڑ کے سیاست میں نے شروع کی ہے۔ تو آج ہم سارے لوگ یہاں موجود ہیں، تو بس میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ سوال جواب نہیں کریں گے، اس کے بعد میں شکریہ ادا آپ نے جلال صاحب نہیں کرتے؟ نہیں بس تساں گل جی 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 جمعہ ہے تو اس واسطے بس تو جو بس نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عتیق خان میرے عزیز ہیں، اور مجاہد افضل سردار عبدالقیوم خان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ یہ میں
بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عتیق خان یہ کہا کہ ان کو کہتے ہوں کہ اسکندر یاد یہ کر گیا، دونوں سے ہوئی ہے۔ یہ انسانی دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ جی اس سے کوئی ایسا فعل نہیں ہوگا کہ جو ہے نا ہم انسانی بڑی گنہگار دنیا کے ہیں، جو بڑی شخصیت سی ہم سے وہ جدا ہو گئے۔ مجھے یہ دکھ شاید ساری عمر نہ جائے کہ میں ان کے جنازہ میں شامل نہیں ہو سکا۔ بہرحال اعتراف بھی کرنا جو ہے نا میرے خیال میں اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے۔ باقی دوست جو ہیں، نواز صاحب بیٹھے ہیں، یہ جلال صاحب مسلم کانفرنس کے جو ہے نا صدر ہیں، یہ بیٹھے ہیں، میں نے شامل کیا جماعت، نواز کو بھی میں نے شامل کیا۔ یہ معاذرہ شماری میں لاہور قلعے میں جو ہے نا وہ جو ہے نا قید و بند، بلکہ ایک آئی جی رہا ہے یہاں بعد میں، اس سے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، وہ اتنا ظالم تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، قمر عالم، ہاں، قمر عالم۔ اچھا، راجہ نثار کو میں نے شامل کیا، راجہ مجید صاحب کو۔ سردار صاحب کی رہنمائی میں، سردار عبدالقیوم صاحب کی رہنمائی میں جس جماعت کو میں نے ہر گھر میں پھیلایا، اور پھر میرا آزاد کشمیر کے متعلق اتنا علم ہو گیا، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ یہ طارق فاروق کے والد چودھری یوسف صاحب یہ ایک پتنی گاؤں کا بہت نام لیتے ہیں، پتنی یہ نہیں ہے، پتنی وہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ میں نے ایک پروگرام بنایا کہ جی میں پتنی جاؤں گا، یا میں پتہ کیا کہ چودھری صاحب جو ہے نا ساہیوال کے ہوئے یوسف صاحب۔ اچھا، بعد میں نے وہاں ڈسپینسری دی، سڑک دی، سارا کچھ دیا، تو میں نے ان سے جب واپس آئے تو میں نے ان سے بلا کر کہا کہ یہ ہے دیا، وہ ہنسے تو کہنے لگے کہ میں نے کہا جی کیا بات ہے ہنسے؟ کہتے ہیں میں آج تک پتہ نہیں گیا۔ ہم وہاں بھی گئے ہیں اس جماعت کے خاطر ہے کہ یہ ساتھی راجہ اکرم صاحب، میں نے پہلے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ مجھ سے بھی شاید ہم نے تحصیل کے جب صدر بنے تو راجہ اکرم صاحب بنے تھے، میں بعد میں جو ہے دلچسپی نہیں تھی۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، جس کا میں نام نہ لوں، کوئی معاف نہ کریں، میں باہر ہوں۔ اور پھر عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے کہ جب آدمی کی آواز بھی قائم نہیں رہتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں پہچانتا بھی ہوں سارا کچھ۔ میں اپنی طرف سے بالکل کوئی اپنے دل میں رکھے بغیر جو ہے نا، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہری سنگھ جو ہے اس میں کیا قصور تھا، غلامی کر رہے تھے۔ ہری سنگھ بہت کوالیفائڈ آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا، دہرادون کا ٹرینڈ، آرمی کو سلیکٹ کرتا تھا وہ اس طرح ہاتھ بیلٹ سے پکڑ کر جو ہے وہ کرتا۔ یعنی صرف یہ ہے کہ ہم نے کیا اس وقت کوئی ظالم تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، حکمران تھے، لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کوئی ہری سنگھ کے گھر سے کوئی نہیں کھاتا تھا۔ ہری سنگھ کو نکالنے میں لوگوں نے اپنی جان دی اس آزادی کے لیے کہ وہ ہماری عزت نفس قائم رکھے۔ اور پاکستان کے حکمران جو میں نے دیکھے، ابھی میں شاید بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی، کہ وہ آج آزاد کشمیر میں کوئی بڑی شخصیات جو تھی، سردار صاحب ہوئے، دوسرے سردار ابراہیم صاحب، اسی طرح آپ دیکھیں غازی الہی پاک صاحب، کرنل محمود صاحب، اور ان کے والد بڑے لوگ جو پرانے تھے وہ تو چلے گئے۔ اب سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ میں صحافی دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی فرض ہے، یعنی اپنی جگہ جو ہے نا وہ میڈیا کی جو بات ہے، لیکن یہ جو مجموعی صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، کہ کوئی آزاد کے ایچ خورشید صاحب نے لبریشن لیگ ہوتی تو شاید میں کہتا جی کہ چلو اسی کو کام کرنے دیں، لیکن یہ غلامی جو ہے یہ ہری سنگھ سے کوئی بہتر حکمران نہیں ہے جو ہے نا وہ۔ تو میں نے یہ دو تین دفعہ
تشریف لائے پہلے جو ہے نا وہ میں نے اشارتاً کہتا رہا میں، لیکن یہ ہے کہ اب میں شدید جو ہے نا اس چیز کا احساس کرتا ہوں کہ بہت پانی بہہ گیا ہے، اور اگر جو اسے روکا نہ گیا واقعی تو گلگت بلتستان والا حال ہوگا، اور اس سے بھی شاید برا حال ہوگا۔ کل میں کسی سے بات کر رہا تھا، کوئی مجھ سے، میں نے کہا ہاں وہ قیوم صاحب سے سروٹے والے، تو میں نے کہا کہ آپ کے پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ آپ کے والد صاحب کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا میں تو جانتا ہوں، میں تمہیں ان کی وجہ سے شناخت کرتا ہوں، آپ میرے والد کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس چھوٹی سی جگہ میں۔ تو یہ چیز جو اب ہم پر ایسے لوگ آن کر نازل ہو رہے ہیں کہ جنہیں ماسوا ہے اپنے مقاصد کے اور کچھ بھی نہیں، اور کشمیر جو ہے نا وہ خطرے سے، کچھ تو خطرے جو ہے نا وہ تلے نہیں بلکہ وہ ہمیں ناردرن ایریا ہے مثلا جو ہے نا۔ جب ہم سامنے کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر بنے گا پاکستان، ہم کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا رک جاتے ہیں آپ، کہ سارے کا سارا جو لیں گے آپ آدھے کر کے کیا لیتے اس کیس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ریاستی شخصیت یا ریاستی جماعت ہی جو ہے نا وہ محسوس کر سکتی ہے۔ تو مجھے انہوں نے آ کر ساتھیوں نے، سچی بات یہ ہے ٹھیک کہ میں جب رشید کو میں نے دیکھا اور کہ اس کو، تو مجھے بڑی مشکل سے میں نے آنسو ضبط کیے۔ میں 12 سال متواتر مسلم لیگ کا صدر بنا ہوں۔ جو لوگ آج مجھے کہتے ہیں کہ جی عتیق صاحب جو ہے نا وہ یہ کیا وہ کیا، عتیق کے والد نے تو مجھے سیاست میں انٹروڈیوس کیا۔ میں نے جو ٹھیک ہے صلاحیت شاید میری ہوتی، ادھر ہی وکالت کی کرتا، جو کہتا مجھے باہر کا صدر بنا دو۔ تو وہ یہ بھی تو انصاف کرنا چاہیے کہ کس نے کیا کیا کسی کو۔ مجھے وہ کھینچ کر لائے نکیال سے، میں چپ کر آیا، تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں چلنا پڑے گا ساتھ۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہے تھے، تو میں نے ایگری کیا ہے مرزا صاحب کی، نواز صاحب کی، یہ پہلے بھی دلچسپی لیتے رہے، راجہ آفتاب صاحب، راجہ صاحب انہوں نے اخبار میں بھی جو ہے نا وہ دیا مضمون، وہ جو دوست، یہ سارے میں آج ایسی پوزیشن میں ہوں کہ کسی کے افسوس کے لیے جنازے پر نہیں جا سکتا ہوں، لیکن اسے میں اس سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں میری وجہ سے اگر جان پڑتی ہے اس میں انشاءاللہ پڑے گی، تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی کہ آزاد خطہ جو کروایا لوگوں نے اپنا جو ہے نا خون دے کر، اس کی محافظ جو جماعت، اور پھر پاکستان کے ساتھ لازوال دوستی اور رشتہ پالنے والی، اور قائد اعظم نے جب کہا کہ چودھری غلام عباس یہ 10 کروڑ مسلمان جو انڈیا میں بستے ہیں یہ تمہاری پشت پر ہے، ماشاءاللہ، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو دن مناتے ہیں نا جی یکجہتی کا، اس سے یکجہتی کیا کہ پاکستان کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے، وہ ادھر سے چودھری غلام عباس اور انہوں نے 19 جولائی کو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ جی، تو میں نے یہ اب جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے بلکہ شاید شروع بھی کیا ہوا ہے۔ میری درخواست ہے پریس والوں سے، خاص طور پر میں کہتا ہوں کوئی اس میں پازیٹیو بات کرے، اور اسی کا کوئی لین دین نہیں ہے نہ۔ میں نے پارٹی سے والے سے انکار کیا کہ نہیں پارٹی اسی طرح رہے گی، سرپرستی آپ کہتے ہیں تو وہ بھی میں انکار کیا تھا، لیکن عتیق زور دے رہے ہیں تو وہ مجھے شاید قبول ہو، تو جو ہے نا وہ کام کرنے کی بات ہے۔ اور سب سے میری اپیل ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی بھی کریں، اس میں ہمارا ساتھ بھی دیں۔ کسی کا یہی ایک جماعت ہے، تجربے نے ثابت کیا۔ تو میں زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی وقت تھوڑا ہے، تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ
اس جماعت کو دوبارہ اس سٹیج پر لے جائیں. 10 سال لگے تھے پہلے 75 سے 85 تک ہمیں اس کو عوامی جماعت بنانے میں. اب بھی انشاءاللہ وہ پرانے لوگ جو ہیں نا وہ ہیں, ان کی خواہش ہے. آپ سب دعا بھی کریں اور پھر یہ ہے کہ ہمارا ساتھ بھی دیں اور اس کو جوائن کریں جماعت کو. یہ جماعت جو ہے نا یہ کوئی ایڈونچرر کی جماعت نہیں ہے, اس نے یہ پودا لگایا ہے. اسی نے جو ہے نا وہ پودا لگایا. ان لوگوں کی قربانی یاد کریں کہ جنہوں نے چودھری غلام آباد صاحب کی بیٹی سکھ پکڑ کر لے کے وہ جیل میں تھی. یہ ان کی جماعت ہے. تو اس سے بڑی اور کیا ہے. لیکن پارٹی تو بنانی ہو تو کاغذی پارٹیاں بھی روزانہ بن جاتی ہیں, دوسرے دن نہیں رہتی ہیں. تو بہرحال اپنی بات اپنی اپنی جگہ ہوتی رہے گی. اسی پر میں پھر دوستوں کا جو عزیز جن کو میں نے خود یہ راستہ دکھایا تھا وہ آج مجھے آ کر کہتے ہیں تو میں پھر کیا جواب دوں. تو اس پر جو ہے نا میں انہیں اس بات کا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا. وہ تو کہیں اگر کہ جی ہمارا آپ نے ٹائم ضائع کیا. بلکہ کریڈٹ ان کے بیٹے کو عزیز کو جاتا ہے. عثمان ادھر ہی ہے, عثمان ادھر ہی ہے. اچھا ہاں, کریڈٹ اس کو جاتا ہے. جب میں نے دیکھا مجھے قادری نے کہا, خورشید قادری نے کہ وہ آنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی آئیں. تو اللہ کرے جو اس میں نے دیکھی ہے باتیں وہ قائم رہے اور ساری چیز جو ہے نا. اس نے کہا جی کہ ہمارا کیا بنے گا, اس کے تو ذمہ دار آپ بھی ہیں, اس طرف ہمیں کیوں لگایا آپ نے. تو اس طرح تو نہیں کہا لیکن مطلب اس کا یہی نکلتا. تو سارے دوستوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں. عتیق صاحب بھی آئے ہیں, ان کا بھی شکریہ. مل جل کر جو ہے نا ہم نے یہ قومی کاز جو پورا کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو یار زندہ صحبت باقی اگر زندہ رہے تو اسے کچھ کر کے بتائیں گے, نہ رہے تو پھر جو ہے نا وہ دنیا چلتی رہتی ہے. یہ ایسے ہے, صدر مسلمان آخر میں شکریہ ادا کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ میں سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سردار نعیم خان صاحب یہاں موجود ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ دور سے تشریف لے آئے. اور اسی طرح ہمارے باقی احباب, ملک نواز صاحب ہیں, راجہ آفتاب اکرم صاحب ہیں, ہمارے باقی احباب. ریسٹ ہاؤس میں کوئی 200-300-400 آدمی بیٹھا ہوا ہے, لیکن ہم نے جمعے کی وجہ سے یہ کیا تھا. میں سالار جمہوریت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اعلان کیا ہے. ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی رہنمائی میں, ان کی قیادت میں, ان کی مشاورت سے ہم جو ہے انہیں تکلیف نہیں دیں گے. اور ہم اگلے ہفتہ 10 دن میں سارے آزاد کشمیر سے, ملک نواز صاحب نے ہم نے مشورہ کیا ہے کہ ہم سارے آزاد کشمیر سے 200-300 سلیکٹڈ لوگ یہیں کوٹلی میں بلا کے تو سالار جمہوریت کا سفر نہیں کروائیں گے, یہی تکلیف دیں گے. وہ ان سے مل کے بات کریں گے اور استقبالیہ ان کے اعزاز میں ہوگا. ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ یہ جس طرح سالار جمہوریت نے کہا کہ آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے, اور ریاستی تشخص کا تقاضا بھی اور تحریک آزادی کا یہی ہے کہ ساری بات کو مثبت انداز میں لے کے آگے چلنے میں ہماری معاملت کریں. میری سالار جمہوریت سے درخواست یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ کسی بات کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی سلسلہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب جب ایکٹیو پالیٹکس میں کم بھی تھے تو وہ سپریم ہیڈ کی حیثیت سے مسلم کانفرنس میں بڑا عرصے تک ہماری رہنمائی کرتے رہے. تو وہ جگہ مجاہد اول کے بعد اسی طرح خالی ہے. تو میری درخواست ہے سالار جمہوریت سے کہ ہماری گزارش ہے, میں اور صدر مسلمان اور سارے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ کی حیثیت سے یہ ہماری گزارش بھی قبول کریں. اب میں مرزا شفیق جلال صاحب صدر مسلمان سے گزارش ہے کہ وہ شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب, قائد محترم سردار عتیق احمد خان صاحب, ملک نواز صاحب, میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ
جو ہماری خواہش تھی، جس طرح جناب سالار جمہوریت نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہم ان کے تربیت یافتہ سیاسی کارکن تھے، اور آج جو مجھے اعزاز ملا ہے اس میں ان کی بھی شفقت، محبت اور تربیت شامل ہے کہ میں آج مسلم کانفرنس کا صدر ہوں۔ اور یہ آج کا دن بڑا تاریخی دن ہے کہ سالار جمہوریت جو کہ گزشتہ 5-7 سال مسلم لیگ نون میں رہنے کے وہاں مرکزی نائب صدر تھے، آج دوبارہ مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کی ہے، اور جو میں رسید صدر اور ہماری پوری ٹیم کو جو عزت افزائی کی ہے، میں ان کا اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سالار جمہوریت، میں آپ کا سیاسی کارکن تھا، سیاسی کارکن ناتے میں نے آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہا، انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی اسی طرح ماضی میں بھی میں نے تعمیل کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قیادت میں، آپ کی سربراہی میں، آپ کی رہنمائی میں ہے مسلم کانفرنس جو جس طریقہ سے آپ نے ماضی میں مضبوط کی تھی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلم کانفرنس مزید مضبوط ہوگی۔ میں آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے ساتھیوں کا، اور مستقبل میں جو لوگ آپ کے ذریعے مسلم کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مہربانی۔ یہ گزارش ہے جی کہ سالار جمہوریت نے اور مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ سردار سکندر یاد خان صاحب نے مشاورت کا سلسلہ لوگوں نے آمد و رفت آفس رہ گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، خواہ وہ یہاں ان کے گھر کی بات ہو، حلقے کی بات ہو، ضلع کی بات ہو، ڈویژن کی بات ہو، جموں کے مہاجرین کی بات ہو، وادی کے مہاجرین کی بات ہو، سالار جمہوریت کے پرانے ساتھیوں کی بات ہو، عزیز و کارم کی بات ہو، یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کی رہنمائی ان کے پرانے ساتھیوں کو ہمیں سب کو حاصل رہے گی، اور اس سلسلے کو ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ تو اسی پر بات ختم کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمہ بارک وسلم۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے آج ہماری اس بیٹھک کو، اس مشاورت کو اپنی بارگاہ میں نیکی اور اچھائی کی بیٹھک کے طور پر قبول فرما۔ پروردگار عالم سپریم ہیڈ مسلم کانفرنس سردار سکندر یاد خان صاحب کی قیادت میں مسلم کانفرنس کے اس سفر میں ایک نئی طاقت، نئی توانائی پیدا فرما۔ ہمیں تحریک آزادی کشمیر کی پشت پانی کی، پاکستان کے دفاع کی، اور نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کو مضبوط کرنے کی توفیق۔ جی اس وقت ہم کوٹلی سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان کے گھر پر موجود ہیں، اور سابق وزیر اعظم اور سابق جو صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان، وہ آج سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان کے گھر یہاں پر آئے، اور یہاں پر سالار جمہوریت نے مسلم کانفرنس کی باغ ڈور سنبھالنے کی جو حامی تھی وہ بھری ہے۔ مسلم کانفرنس کو مضبوط کرنے کے لیے اور مسلم کانفرنس کو لوگوں کو بھی یہ دعوت دی، کارکنوں کو بھی یہ دعوت دی کہ وہ مسلم کانفرنس کے لیے اپنا کردار ادا کریں، مسلم کانفرنس کو مضبوط کریں۔ تو یہ ایک بڑی خبر، بریکنگ نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں کوٹلی سے۔ سردار عتیق احمد خان اور سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان کی ملاقات کے بعد جوائنٹ ان کی پریس کانفرنس ہوئی، میڈیا سے گفتگو ہوئی، جس میں سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان نے مسلم کانفرنس کو جو دوبارہ جوائن کیا، اور مسلم کانفرنس کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھالنے کی جو آفر تھی، جو دعوت تھی مسلم کانفرنس کی طرف سے، وہ قبول کر لی ہے۔ اور اس وقت سپریم ہیڈ جو مسلم کانفرنس کے بنے ہیں وہ سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان بن گئے ہیں۔ ایک بڑی خبر، بڑی بریکنگ نیوز کوٹلی سے آپ کو دے رہے ہیں کہ سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان نے دوبارہ سے مسلم کانفرنس کا نہ صرف جھنڈا تھاما، بلکہ مسلم کانفرنس کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلم کانفرنس کو ایک دفعہ پھر ریاستی جماعت کو بڑی سطح پر اس کو مضبوط کرنے کے لیے نہ صرف لوگوں کو دعوت دی ہے، بلکہ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر ریاست کے تشخص کو، ریاست کی جو صورتحال کو، اور ریاست کے اس وقت خلاف ہونے والی جو سازشیں ہیں، ریاست کے خلاف ہونے والی جو باتیں ہیں، ان کو توڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سردار سکندر حیات خان، سابق
जो सदर आज़ाद कश्मीर सबक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर अयाद खान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बागडोर संभाली है। इस पर सीनियर तजियाकार मेरे साथ मिर्ज़ा जाहिद बेग चीफ एडिटर कश्मीर न्यूज़ भी मौजूद हैं। जी, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सालार जमहूरियत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ आ मिले और उसकी सरपरस्ती कबूल कर ली। क्या कहते हैं मिर्ज़ा जाहिद बेग साहब आप? बहुत शुक्रिया काशिफ। आज सरदार सिकंदर अयाद खान साहब ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के वसी तर तनाज़र में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कबूल कर ली है और ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ी ख़बर है, क्योंकि उनका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो बेतौकीरी है इसको मैं बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने कहा है कि रियासती जमात का होना नहायत ज़रूरी है, इसलिए अवाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हूँ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ अपना अहद निभाएँ, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने तहरीक हुर्रियत में बुनियादी रोल अदा किया है। चौधरी गुलाम अब्बास और तहरीक हुर्रियत कश्मीर के जो शोधा हैं उनकी कुर्बानियों का ये नतीजा है कि आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मौजूद है। और आज सरदार सिकंदर अयाद खान साहब ने सरदार अतीक अहमद खान साहब और उनके साथियों की बात को पजीराई दी है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कबूल कर ली है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ इस वक्त हम आपके सामने हैं। सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर अयाद खान, साबक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, साबक सदर आज़ाद कश्मीर और साबक जो सदर और साबक सुप्रीम हेड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ आ मिले। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक ताकत बनाने के लिए एक उन्होंने अज़्म लो किया है और कमर बस्ता हो गए हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हमने मजबूत करना है। एक बड़ी ख़बर है कश्मीर के लिए, अहलियान कश्मीर के लिए, कि इस खबर के इंतज़ार में बहुत से लोग जो है ना वो इस मुंतज़िर थे कि एक बड़ी ख़बर जो आ रही है और आज़ाद कश्मीर की सियासत में वाकई एक बड़ी हलचल, एक बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर गवर्निंग बॉडी प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर ज़ुमर्द हुसैन चौधरी साहब। वो इस बड़ी ख़बर के हवाले से क्या कहते हैं, वो अपना तजिया क्या देते हैं, ज़ुमर्द चौधरी साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर अयाद साहब की जो शमूलियत है, इसमें उनसे जो बात हुई है, पहले साफ़ियों से उन्होंने मशवरा भी किया है, तो उसमें साफ़ियों ने भी उनको ये मशवरा किया है कि रियासती वक़ार और रियासती लोगों के तशख़्ख़ुस को बरकरार कर रखने के लिए आपका ये जो इक़दाम है, इसकी जो आज़ाद कश्मीर का मीडिया है वो इनकी इसकी हमायत करता है कि हमारे लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है, क्योंकि हमने हरी सिंह से भी इसीलिए आज़ादी हासिल की थी कि अपनी इज़्ज़त नफ्स को हमने बाहर रखना है। और मौजूदा जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, इनके हवाले से उन्होंने कहा जी कि उन्होंने रियासती जो लोग हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स पे हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, तो जो आज़ाद कश्मीर का मीडिया है वो भी इस खबर को बड़े मुस्बत अंदाज में देख रहा है। हाँ जी, बड़ी ख़बर के साथ कोटली आज़ाद कश्मीर से कि सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर अयाद खान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ शमूलियत बल्कि उसकी सरपरस्ती का इरादा किया और सरदार अतीक अहमद खान के साथ मुलाकात के बाद एक तफसीली मीडिया से गुफ्तगू की और उस मीडिया की गुफ्तगू में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की न सिर्फ सरपरस्ती करने का जो है वो अज़्म किया है और न उसमें लोगों को भी, अहलियान कश्मीर को भी ये कहा कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हाथ को मजबूत करें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार करें और जो रियासती एक तशख़्ख़ुस है उसकी बहाली के लिए आगे बढ़े। कोटली से अपने मेज़बान काशिफ़ पीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।